بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا كان يخالط الناس ويصبر على اذاهم خیر من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہمارے آپس کے اختلافات، لڑائیاں، ناچاکیاں، نفرتیں کس طرح ختم ہوں، آپس میں محبتیں کس طرح قائم ہوں۔ آج جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائیوں کو اور آپس کے اختلافات کے ختم ہونے کا ایک اور طریقہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان تو وہ ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ معاملات نہیں کرتا۔ جب لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، معاملات کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے تو ان سے ان کو تکلیف بھی نہیں پہنچتی ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے، آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں اس کو بھی نبھاتا ہے، دوستیاں بھی نبھاتا ہے، آپس میں معاملات بھی کرتا ہے، اور ان معاملات کے نتیجے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف پر صبر بھی کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ شخص جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، معاملات کرنے کی وجہ سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، یہ شخص بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں سے معاملات نہیں کرتا۔ جب معاملات نہیں کرتا تو تکلیف بھی نہیں پہنچتی تو صبر بھی نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے پر جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرنے والے کو بہتر قرار دے رہے ہیں اس شخص سے جو لوگوں سے ملتا ہی نہیں ہے تو صبر کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ہمارے دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ عیسائیت میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے میل جول کو چھوڑنا، دنیاوی کاروبار کو ترک کرنا، یہ ان کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے لازم ہے۔ لیکن اسلام میں یہ تعلیم نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگوں سے ملے جلے، ان پر جو مصائب اور تکالیف آئیں اس پر صبر کرے۔ یہ عجیب و غریب حدیث ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں ذکر کر رہے ہیں، ایک تو ملنے جلنے کو، اور ملنے جلنے کے نتیجے میں تکلیف کے پہنچنے کو۔ اس کا یعنی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپس میں ملنے جلنے پر تکلیف کا پہنچنا لازم ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ہم معاملات کریں، تعلقات قائم رکھیں، اور ہمیں تکلیف نہ ہو یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے۔ ان تعلقات کے قائم رکھنے کے نتیجے میں، ان معاملات کے آپس میں کرنے کے نتیجے میں تکلیف کا پہنچنا لازم ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ معاملات کریں ہم آپس میں، ایک دوسرے سے تعلقات قائم رکھیں اور آپس میں ہمیں ایک دوسرے سے تکلیف نہ ہو، یہ محال ہے، ناممکن ہے، حدیث خود بتلا رہی ہے۔
لیکن اس کا حل حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ بھی صبر کرنا ہے. صبر, تکلیف تو تمہیں پہنچے گی, یہ تو لازم ہے, اس سے تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے, لیکن تمہیں کرنے کا کام کیا ہے؟ صبر, برداشت, نفرت قائم نہیں کرنا, معاف کرنا, دل میں اس کے لیے بغض نہیں رکھنا, دل صاف رکھنا, یہ حکم ہے صبر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے معاملات کرنے کے نتیجے میں تکلیف پہنچے گی. تکلیف پہنچے گی لازم ہے نہیں ہے بھائی, تکلیف کیوں پہنچے گی اس کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی تکلیف کیوں پہنچے گی. اس میں علماء نے ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک کروڑ انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کریں گے, اور ہر شخص کو ایک چہرہ دیا ہے. اب وہ چہرہ ہے ایک بالش کا, اس کے اس ایک بالش کے چہرے میں ناک بھی ہے, آنکھ بھی ہے, کان بھی ہے, ہونٹ بھی ہے, رخسار بھی ہے, ٹھوڑی بھی ہے. صحیح, تو یہ اس چیز میں تمام انسان مشترک ہیں. لیکن عجیب اللہ کی قدرت ہے, قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ ہر ایک کی شکل دوسرے سے مختلف ہے. سب کے پاس ناک ہے, سب کے پاس آنکھ ہے, سب کے پاس کان ہے, سب کے پاس رخسار ہے, لیکن ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے. کسی کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا, بلکہ کسی کا چہرہ کسی سے ملے. مثلا جڑواں بچے پیدا ہوں تو آپس میں ان دونوں کی شکل میں مشابہت ہوتی ہے, تو یہ تعجب خیز بات ہوتی ہے. لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ان دونوں کی شکلیں مل رہی ہیں, لیکن اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک بالغ کے چہرے میں باوجود اس کے کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس بھی ہے, لیکن نقوش کے اعتبار سے ہر ایک کا چہرہ الگ الگ ہے. یہ عجیب اللہ کی قدرت ہے. اور ایسی قدرت ہے کہ یہ نہیں کہ بعد میں پیدا ہونے والے کا چہرہ کسی سابقہ چہرے والے کے چہرے جیسا ہو, نہیں, بلکہ ہر ایک پیدا ہونے والا اپنا چہرہ لے کے پیدا ہوگا, جس سے وجہ سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ایک بات چہرے کے اعتبار سے مختلف. انگلیوں کے نشانات, جو انگلیوں میں لکیریں, انگلیوں کے پوروں میں جو لکیریں ہیں وہ بھی ایک کے دوسرے سے مختلف ہیں. یہ بھی عجیب اللہ کی قدرت ہے کہ کسی کے انگلیوں کے نشانات دوسرے کے انگلیوں کے نشانات سے نہیں ملتے. اور یہ مسلم بات ہے, یہ مسلم بات ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, وہ کافر یہ کہتے ہیں, کیا ہم جب مر جائیں گے, گل سڑ جائیں گے, ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, کیا پھر دوبارہ ہماری ہڈیوں کو پیدا کیا جائے گا؟ کیا دوبارہ ہماری ہڈیوں کو جمع کیا جائے گا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بلا, کیوں نہیں جمع کیا جائے گا. بلا آگے فرماتے ہیں قادرین علی ان نسوی بنانا, بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم انگلیوں کے پوروں کو دوبارہ ویسے ہی بنا دیں. اللہ پاک اپنی قدرت بتلا رہے ہیں کہ یہ ان ہڈیوں کو دوبارہ پیدا کیے جانے کو محال سمجھتے ہیں. ہم تو اس انگلیوں کو جو اتنی باریک باریک ہیں اس کو دوبارہ پیدا کرنے پہ, اسی جیسا بنانے پہ قادر ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک سائنٹسٹ تھا, اس نے جب یہ آیت پڑھی تو وہ مسلمان ہو گیا, اور اس نے کہا کہ یہ خالق کائنات کا ہی قول ہو سکتا ہے, کوئی اور یہ نہیں کہہ سکتا جس نے دنیا کو وجود بخشا ہے, انسان کو وجود بخشا ہے, اس کے ایک ایک عضو کو وجود بخشا ہے, اس کے پوروں کو بنایا ہے, وہی دوبارہ پورے بنائے جانے پر قادر ہے. وہ مسلمان ہوں گے. خیر بات یہ, میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں
کہ اللہ پاک نے انسان کے چہروں کو مختلف بنایا، انسان کے انگلیوں کے نشانات بھی مختلف بنائے، اور انسانوں کے میں مختلف نسل کے لوگ ہیں، صحیح ہے، کوئی افریقی نسل ہے، کوئی یورپی نسل ہے، کوئی آسٹریلین نژاد ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی ملیشین ہے، کوئی انڈونیشین ہے، کوئی چائنیز ہے، کوئی جیپنیز ہے۔ ان میں بھی ایک چیز مشترک ہے اور ایک چیز امتیاز کرنے والی ہے۔ مشترک تو یہ کہ سب کے کیا کہتے ہیں آنکھ ناک کان ہے، اور اس اعتبار سے بھی مشترک ہے کہ سارے افریقی ایک جیسے لگتے ہیں۔ بہت سارے افریقی ایک جگہ جمع ہو تو لوگ دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ افریقی ہیں، لیکن ان میں بھی ہر ایک کی شکل کے نقوش دوسرے کے نقوش سے الگ ہے۔ یہ بھی عجیب اللہ کی قدرت ہے، مرد کے نقوش الگ، عورتوں کے نقوش الگ، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ جب اللہ پاک نے چہروں کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے انسان کو مختلف بنایا ہے، تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ مزاج بھی اللہ نے مختلف بنایا ہے، ہر ایک انسان کی سوچ دوسرے کے انسان کی سوچ سے الگ ہے، اس کی طبیعت الگ ہے، اس کا مزاج الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے، اس کا انداز الگ ہے۔ جب دو آدمی ایک ساتھ رہیں گے، مزاج میں تفاوت ہوگا، سوچ دونوں کی الگ ہوگی، طبیعتیں الگ ہوں گی، پسند الگ ہوگی، تو یقیناً اختلاف ہوگا، یقیناً اختلاف ہوگا۔ جیسے حدیث میں ہے نا کہ بھائی ساتھ رہو گے تکلیف تو پہنچے گی، بات یہ چل رہی ہے نا کہ تکلیف کیوں پہنچے گی؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے طبیعتیں الگ بنائی ہیں۔ جب چہرے الگ بنائے تو طبیعتیں بھی تو الگ بنائی ہیں، ہر ایک کا مزاج دوسرے سے الگ، ہر ایک کا انداز سوچ الگ۔ جب طبیعتیں الگ ہوں گی، مزاج الگ ہوگا، تو یقیناً طبیعت کے خلاف بات پیش آئے گی، طبیعت کے خلاف بات پیش آئے گی۔ جب طبیعت کے خلاف بات پیش آئے گی تو یقیناً تکلیف ہوگی، تو تکلیف کا پہنچنا تو یقینی ہے، تکلیف کا پہنچنا تو یقینی ہے۔ لیکن کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے کہ اس کو تو چھوڑ دو کہ تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ تو ذہن میں سوچ لو کہ تکلیف تو آنی ہی آنی ہے۔ اب اس تکلیف کو بڑھانا تھوڑی ہے کہ لڑنے لگ جائیں، دل میں نفرت لے کے بیٹھ جائیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے روادار نہ ہو، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہ کریں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت یہ نہیں کہتی، شریعت نہیں، تمہیں اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تمہیں ان تکالیف کا اس طرح اظہار نہیں کرنا کہ ایک دوسرے کے درمیان لڑائی اور اختلاف ہو۔ یہ شریعت کا حکم اب متوجہ ہو رہا ہے۔ صبر، دیکھیں مزاج کا اختلاف حق ہے، مزاج کا اختلاف حق ہے۔ صاحب انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم ہستیاں صحابہ کرام کی ہستیاں، یہ بڑے اللہ والے، بڑے متقی، ایثار کرنے والے، ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے قیامت تک پیدا نہیں ہوں گے۔ اتنی عظیم ہستیاں، ان کی آپس کے مزاج میں بھی کیا تھا؟ تفاوت تھا، فرق تھا، فرق تھا۔ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، ان میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے درمیان اتنی محبت تھی کہ اس کی مثال دی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بھی ان کی وجہ سے گرانی ہوتی تھی، یہ تو مسلم بات ہے نا، گرانی ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اس گرانی کی وجہ سے 1 ماہ نہ ملنے کی قسم کھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایسی محبت ہے کہ مثال دی جاتی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، اے عائشہ، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو ورب محمدن کی کہتی ہو، محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو ورب ابراہیم کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔
تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں لا احجر الا اسمک، اے اللہ کے رسول میں تو صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، ورنہ دل میں تو آپ کی محبت بسی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اتنی محبت کے درمیان باوجود بھی اس مزاج کے اختلاف کی وجہ سے کبھی نہ کبھی گرانی ہوتی تھی، اور یہ گرانی کوئی کا یہ مطلب نہیں سمجھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی بات تھی، نہیں، یہ کوئی کفر اور گناہ ان سے صدور ہوا، نہیں، بلکہ وہ شوہر ہونے کی حیثیت سے ہوتی تھی، شوہر ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ شوہر کو اپنی بیوی پر سے ایک ناز ہوتا ہے، بیوی کو شوہر سے ایک ناز ہوتا ہے، اور اس ناز میں کیا کہتے ہیں آدمی کو میں تلخی کبھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ شوہر ہونے کی حیثیت سے ہے، یہ منصب رسالت کے خلاف نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ انہیں ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، نہیں۔ تو یہ تکلیف کا مزاج کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں تکلیف کا پہنچنا ہے، تو یہ یقینی ہے، مسلمات میں سے۔ ابو بکر و عمر اتنی عظیم ہستی ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ ہر جگہ کئی جگہ آتا ہے جا ابو بکر و عمر، ذہب ابو بکر و عمر، کہ خرج ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر آئے، ابو بکر و عمر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ابو بکر و عمر کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ابو بکر بیٹھتے ہیں، بائیں جانب کیا کہتے ہیں عمر بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکراتے، وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ اتنی عظیم ہستیاں، لیکن ان کے مزاج میں بھی آپس میں کیا تھا؟ تفاوت تھا۔ ایک مرتبہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا، ایک بات ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بات کہی، وہ ان کی طبیعت پر گراں گزری، وہ ناراض ہو کے پیٹھ پھیر کر چل دیے۔ ابو بکر ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں مرانے کے لیے، حضرت عمر تیز تیز قدم سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اپنے گھر کی طرف پہنچ کے گھر کے اندر داخل ہوئے، کنڈی لگا دی۔ ابو بکر پریشان ہو گئے کہ عمر مجھ سے ناراض ہو گئے، چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منا لیں گے۔ اچھا، اب جب وہ چل دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ یہ مجلس میں آ رہے ہیں، وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں ابو بکر آ رہے ہیں، یہ اپنے ساتھی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کنڈی لگائی، جب تنہائی میں گئے تو ان کو بھی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ ابو بکر مجھے راضی کرنے کے لیے میرے گھر تک پہنچ گئے، میں نے کنڈی لگا دی، میں نے ان کو واپس بھیج دیا۔ وہ پریشان ہو گئے، فوراً وہ بھی نکلے ان کو مرانے کے لیے، اور جب نکلے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، اور حضرت عمر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، ابو بکر سے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول غلطی میری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں غلطی میری تھی۔ اللہ بھائی، مزاج میں اس تفاوت کی وجہ سے تلخی تو کبھی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اس کو لڑائی کو تول دیں، اس کو جھگڑے کا باعث بنائیں، ایک دوسرے کی نفرت دل میں بٹھا لیں۔ یہ تو مزاج کے تفاوت کی وجہ سے جب ایک ساتھ رہیں گے، بھائی رشتہ داروں کے ساتھ رہیں گے، کبھی نہ کبھی تو تلخی ہوگی۔ میاں بیوی کا رشتہ کتنا قریبی رشتہ کہلاتا ہے، ان کے درمیان بھی تلخی ہوتی ہے۔ دو دوست کے درمیان بھی آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے، کبھی پڑوسیوں کے درمیان میں بھی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دل میں ان کے لیے نفرت کو بیٹھا لیں، ہم کیا کہتے ہیں ان سے لڑائی کریں، نہیں، بلکہ شریعت کا کیا حکم ہے کہ بھائی تکلیف تو پہنچے گی، تم اس کو رفع دفع کرو، معاف کرو، صبر کرو، تواضع سے کام لو، تکبر نہیں کرو، ایثار کرو، یہ شریعت کے احکام ہیں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے درمیان سے لڑائیاں جھگڑے ختم ہوں گے، ہمارے یہ معاملات، یہ رشتہ داریاں پھر محبتوں میں تبدیل ہوگی، دنیا ہماری بہتر ہوگی۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ تمام حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔